ساختیات پس ساختیات، نوآبادیات پس نوآبادیات، تانیثیت، شہریات، ان سب پر اردو میں مختلف مصنفین نے بقدر ذوق و ذوق اپنے اپنے مطالعات پیش کیے. یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ نظریات اردو ادب کی تفہیم و تعبیر کے نئے آفاق روشن کریں گے. گوپی چند نارائن کا اختصاص یہ ہے، انہوں نے ان تصورات کو اردو کی تنقیدی روایت سے مربوط کرنے کی سعی کی. امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی نئے تصور ادب کو اردو میں متعارف کرنے اور اسے استناد و وقار عطا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے متعلقہ روایت سے وابستہ کر کے دیکھا جائے. جملہ معترضہ کے طور پر یہ عرض کیا جاتا ہے کہ نارائن صاحب نے مشرقی تنقید کے بنیادی حوالوں کے بجائے ثانوی حوالوں سے استفادہ کیا ہے. گوپی چند نارائن کی تنقیدی بصیرت پر اسے معمول کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے مابین مکالمے کی راہ استوار کی. ان دونوں مکاتب نقد کے مابین نقطۂ اشتراک و اختلاف کی جستجو کی. ساختیات پس ساختیات کے شعریات کے محور پر مشرقی شعریات کی ضابطہ بندی کی کوشش کی. مشرقی شعریات کی صدیوں کی روایت کا اس لحاظ سے اثر نو جائزہ لیا گیا ہے کہ دو مختلف نو روایتوں میں کیا ملتے جلتے نکات یا مقامات اشتراک ہیں جن کی بنا پر مکالمہ کیا جا سکے اور کہ فہم و تفہیم میں سہولت ہو. اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں سنسکرت روایت سے بحث کی گئی ہے اور دوسرے میں عربی فارسی روایت سے جو براہ راست اردو روایت کا حصہ ہے. اس مبحث کی نوعیت ایک آزاد مکالمے کی ہے، یعنی غور و فکر کی کھلی دعوت کہ تاکہ یہ دیکھا اور دکھایا جا سکے کہ بنیادی فرق کے باوجود مقامات اتصال اور مماثلتیں کہاں کہاں ہیں. اس مطالعے سے یہ نارائن صاحب کے اقتباس ہے. اس مطالعے سے یہ توقع بھی پیدا ہوتی ہے کہ مشرقی شعریات کے وہ تصورات و نکات جو اپنی سرزمین میں بھولی بسری یاد بن گئے، ممکن ہے کہ نئی تھیوری سے فکری مشابہتوں کے باعث ازسر نو دلچسپی کے مرکز بن جائیں اور نئی ادبی توقعات کے افق پر نئی معنویت کے ہمیں نظر آنے لگیں. یہی کیفیت عربی فارسی روایت میں بھی ملتی ہے. کتنے نکات ایسے ہیں جو جدید فلسفہ لسان یا ساختیات کے پیش رو معلوم ہوتے ہیں، بھلے ہی ان کی منطقی تحلیل اس درجہ نہ کی گئی ہو. یہ حقیقت ہے کہ ہم ان سے غافل رہے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ عبد القاہر الجانی یا ابن حزم تک بھی ہم نئے فلسفیوں کی وساطت سے پہنچے ہیں، ورنہ مشرقی کتابیں تو بالعموم ان کے ذکر سے خالی ہیں. بہرحال روایت کو چونکہ ہم نئی معنویت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اثر نو پرانی بصیرتوں کا سراغ مل رہا ہے. ان ابواب میں گویا حقائق کی تشکیل نو کی کوشش بھی کی گئی ہے اور روایت کی بازیافت کی بھی. الگ الگ نوعیت کی روایتوں میں یہ دو طرفہ مکالمہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نئی آگہی کی تشکیل میں تو اس سے مدد ملے گی ہی، لیکن یہ جدلیاتی عمل ہے. نئی تھیوری کے ان عناصر کی افہام و تفہیم میں بھی اس سے مدد ملے گی جو مشکل ہیں یا اجنبی ہیں. اقتباس ختم. اقتباس سے بالا سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اشتراک و اختلاف کے نکات کی نشاندہی کے پس پردہ نوآبادیاتی تصور تردید کار فرما ہے جو مشرق کو غیر علمی ثابت کرنے پر مصر ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ادبی و تنقیدی روایت کا مطالعہ کتنی گہرائی اور غیر تقلیدی ذہن سے کیا ہے. ان کا تصور روایت جامد نہیں بلکہ نامیاتی ہے. نارائن صاحب کا طریقہ کار بین العلومی ہے. وہ نتائج کے استخراج میں اجرت سے کام لیتے ہیں، نہ ہی چند مشابہ عناصر کے نظر آ جانے سے فوراً کوئی دعویٰ قائم کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ہر تھیسس کو وسیع و عریض تناظر میں پرکھتے ہیں، متحد و متضاد پہلوؤں پر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ان کا اسلوب اقداری ہونے کے بجائے ڈسکرپٹیو ہوتا ہے. نارائن صاحب نے موضوع بحث فکریات کو مطالعہ سنسکرت شعریات کے تناظر میں بھی کیا ہے، لیکن وہ مباحث اس مضمون کے دائرے سے خارج ہیں. مشرقی شعریات مرتب کرنے والے علماء نے زبان کی تخلیقی لحاظ پر نہایت تفصیل اور ارتکاز کے ساتھ لکھا. علم بیان و بدی پر شرح و بسط کے ساتھ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، لیکن فلسفہ لسان کو مرتب کرنے کی کوئی کوشش نہیں ملتی ہے، حالانکہ اس ضمن میں خاص مواد موجود ہیں. اسے گوپی چند نارائن کا امتیاز کہا جا سکتا ہے. انہوں نے مشرقی شعریات میں تصور لسان کی نقوش کی جانب اشارہ کیا. نارائن صاحب کو اپنی روایت میں ساختیاتی شعریات کی جستجو نے اس جانب متوجہ کیا. یہ ایک تاریخی ضرورت تھی جو مشرقی شعریات کے ایک نئے پہلو کی تدبین، تشکیل اور دریافت کے لیے جس نے انہیں مہمیز کیا. اس ضرورت کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ تحریر کرتے ہیں اقتباس. اس تناظر میں یہ امر لائق توجہ ہے کہ قدیم علم اللغہ و علم النحو و علم بیان و علم